افسوس کے ساتھ آج یہاں پر مسجد نبوی میں اگر یہ 12 ائمہ کے نام لکھیں تو آپ مجھے پاکستان میں ایک سنی مسجد بتا دیں جس میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہے کوئی؟ آپ کو ایک بہت ہی اہم زیارت کروائی تھی اور اہم معلومات دی تھیں کہ جس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس امت نے اہل البیت علیہ السلام سے یہ دور کیسے ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ اس وقت میں مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے مجھے یہ سعادت عطا کی کہ عمرے کی سعادت عطا کی، اور نجف اشرف سے میں یہاں پر حاضر ہوا، یعنی امام علی علیہ السلام کو سلام کر کے عرض کر کے ان کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے، پھر یعنی اہل البیت سے، پھر امام علی کے بھائی اور حسنین کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہاں پر میں جب پہلی مرتبہ بھی آیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بہت ہی اہم زیارت کروائی تھی اور اہم معلومات دی تھیں کہ جس کی آج ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس امت نے اہل البیت علیہ السلام سے یہ دور کیسے ہوئی۔ اور پہلے دور میں مسلمانوں میں یہ نظریہ رہا کہ جہاں پر وہ صحابہ کرام کی بات کرتے وہیں پر وہ ائمہ اثنا عشر، خصوصاً اصحاب کساء پنجتن پاک، ان کا ذکر، ان کے نام بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک گنبد خضرا ہے، اس کے نیچے 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو وہ 12 ائمہ کے نام انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس سے واقفیت حاصل ہو، لوگ جانیں، ان کے علم میں آئے کہ یہ مطہرین ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کو قرآن مجید میں مطہرین کہا گیا ہے۔ تو قدیم زمانے سے ہی یہ نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پر مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں اس احاطے کے اندر جہاں گنبد خضرا ہے اس کے نیچے یہ سارے نام لکھے ہیں۔ لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ آج یہاں پر مسجد نبوی میں اگر یہ 12 ائمہ کے نام لکھیں تو آپ مجھے پاکستان میں ایک سنی مسجد بتا دیں جس میں 12 ائمہ کے نام لکھے ہے کوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فرقہ واریت نے جدا کر دیا، ہمیں فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہو گئی، اور ہم افسوس کے ساتھ ہم نے یہ خاص کر لیا مخصوص فرقے کے ساتھ۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان میں اگر کسی مسجد میں جائیں، اہل سنت کی ہو، بڑی مسجد ہو، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خلفاء کے نام لکھے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم، ان کے نام ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر وہاں پہ آپ کو 12 اماموں کے نام نہیں لکھے ہوئے نظر آتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے نا، خوف ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ دوری ہے، اور وہ دوری پیدا کی گئی، لوگوں کو ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ جو 12 امام ہیں، 12 ائمہ ہیں، یہ تو جناب یہ صرف شیعہ کے ہیں، ہمارا کیا کام ہے۔ تو بہرحال دوستوں، میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کراؤں گا 12 ائمہ کی جہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کا دیکھ کر ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اس میں تقویت آئے گی کہ یہ نام ایسے ہیں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور کتنے جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے کیا، انہیں کسی فتوے نے خوفزدہ کیا، کسی چیز نے خوفزدہ کیا نہیں، بلکہ انہوں نے اس لیے لکھے یہاں پر، اور دنیا میں سب سے مقدس جگہ مسجد نبوی میں یہاں پر یہ نام لکھے۔ آئیے دوستوں زیارت کرتے ہیں، میں اندر لے کے چلتا ہوں آپ کو، اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ 12 ائمہ کے نام یہاں پہ ہیں۔ محمد الباقر، موسیٰ الکاظم، محمد النقی، الحسن العسکری، محمد المہدی، علی النقی، اور ماشاء اللہ باقی ائمہ کے نام آگے کی طرف لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو آگے بھی دکھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، پہلے میں ایک دفعہ دکھا چکا ہوں الحمدللہ کہ یہاں
12 ائمہ کے نام لکھے، خلفاء کے ناموں کے ساتھ ساتھ 12 ائمہ کے نام بھی لکھے۔ امام علی رضا کا نام یہ لکھا ہوا ہے سامنے، سیدنا امام علی رضا۔ سیدنا ابو الفضل عباس علیہ السلام، اللہ اکبر، امام حسین، لیکن یہاں بھی حسین کے ساتھ عباس قریب ہے، اللہ اکبر۔ آپ کو دکھاتا ہوں، جعفر الصادق علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ مسجد نبوی میں جہاں خلفاء کے نام لکھے ہیں، خلفاء اربعہ، یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کے، وہیں پر امام علی اور 12 جو ائمہ ہیں ان کے نام ہیں، تو یہ اہل سنت کے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ سب مسلمانوں کے ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بنایا ہو کہ کسی خاص فرقے کے ہیں، یا ہمارے ہاں مسلمانوں میں اسے ایک فرقے کا نام دے دیا جاتا ہو کہ یہ شیعہ کے امام ہیں، بس جناب اب تو ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ سب مسلمانوں کے ائمہ ہیں، سب مسلمانوں کے۔ دیکھیں دوستوں، یہاں پر نعمان بن ثابت یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا نام ہے، امام شافعی کا نام ہے، احمد بن حنبل کا نام ہے، جناب مالک کا نام ہے، لیکن کہیں پر آپ کو طلقاء کے نام نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو طلقاء کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ہاں جو شخصیات ہیں جن کا احترام کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام ہیں اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ زمانہ آ گیا ہے کہ طلقاء کو صحابہ کرام کے برابر بلکہ بعض جگہ پر اہل بیت سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد،
محمد وآل محمد. السلام عليكم يا زهراء. السلام عليك يا زهراء. السلام عليك يا زهراء. السلام عليك يا زهراء. السلام عليك يا علي بن ابي طالب. السلام عليك يا محمد رسول الله. يلا حج يلا ابوي يلا سيد يلا زياره من هنا الله يرضى عليك يلا حج. آج 18 نومبر ہے. ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. اور میں نے آپ کو یہاں پر مسجد نبوی میں 12 ائمہ کے نام کی زیارت کروائی. جس احاطے کے اندر یہ 12 ائمہ کے نام ہیں ریاض الجنہ کا احاطہ ہے، اور وہاں پہ 12 ائمہ کے نام ہیں. اور یہ اس سے عبرت ہمارے جو پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے فرقہ وارانہ موضوعات پہ، انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی جگہ پر پنجتن کے نام لکھ دیے یا گھر میں پائے گئے یا کسی جگہ پر دیکھے گئے تو اسے شخص کو متہم کر دیا ایک خاص فرقے کے ساتھ اور الزام لگائے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ اس بات کی طرف نشاندہی ہے کہ جہاں صحابہ کرام کی عشرہ مبشرہ کے نام لکھے ہیں وہاں اہل البیت کے ہیں. آپ نے یہاں آئے ہوں گے، زیارت کی ہوگی، جگہ پہ نماز پڑھی ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر کسی ایک بھی کسی طلقاء میں سے کسی کا نام لکھا ہو. یہاں پر نہیں لکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت جو سنیت ہے وہ ہمارے ہاں کچھ اور کر کے بتائی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اور جو اصل اہل سنت ہے وہ جہاں صحابہ کا نام لکھتے تھے وہاں پر ائمہ اہل البیت، بلکہ ائمہ اثنا عشر 12 ائمہ. دیکھیں نا آپ، ائمہ اثنا عشر، اللہ اکبر، 12 ائمہ کے نام لکھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر.